بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واصف صاحب کی گفتگو میں خوش آمدید۔ اور آج کا سوال جو ہے، سر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو ہر جگہ اس کا حکم نافذ ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ اس کی رضا ہے؟ مزید یہ فرمائے کہ رضا سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہ بڑے غور والی بات ہے۔ سوالوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ کریم کو کون سا دین پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا نفاذ چاہتا ہے یا نہیں۔ کیا اللہ اپنی چاہت کو پورا کرنے میں قادر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تو واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اللہ کی دنیا ہو، اللہ خالق ہو، اور مخلوق اللہ کو نہ مانے، اور پھر بھی مخلوق کو اس کا رزق پہنچ رہا ہو۔ پھر منشاء خالق کیا ہے؟ اس سوال کو اس طرح سے سمجھو کہ اگر 4 دن آپ کا عمل منشاء الہی کے عین مطابق ہو جائے تو آپ کو رضا سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ جب تک آپ اپنی منشا کو اس کی منشا کے ساتھ مکمل طور پر منسلک نہیں کرتے یا استعمال میں نہیں لاتے تو اتنا بڑا سوال آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، چاہے جواب کچھ بھی دیا جائے۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی ذات کا جائزہ لیں۔ آپ کے وجود کی جو کائنات ہے، کیا اس پر اللہ کا حکم نافذ ہے؟ آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیماری میں یا حالات کی کمزوری میں اللہ کا تقرب حاصل کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا شخص اگر غریب ہو جائے یا امیر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ تجھے دولت بھی مل جائے گی اور تو اللہ سے الگ بھی نہیں رہے گا، اور یہ کہ تمہیں غریب بھی مل جائے گی تو بھی تعلق اللہ سے قائم رہے گا، اس وقت اس کا کیا چوائس ہوگا؟ غریبی کے ساتھ اللہ کے تقرب میں رہنے کا جذبہ کتنے لوگوں میں ہے؟ ابتلا کی موجودگی میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش کتنے لوگوں میں ہے؟ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کچھ نہیں بن سکتا۔ آپ کی خواہش ہے کہ مثالی معاشرہ ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی خواہش ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا معاشرہ کبھی قائم ہوا کہ نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے۔ فی الحال تو اتنی بات مانو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کوئی کام رضا سے باہر نہیں ہو رہا۔ یہ دین آپ کا دین ہے، یہ آپ کی کوششوں کا نام ہے، اور یہ آپ کے جہاد کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کلمہ پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کلمہ پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزار دو۔ جب آپ کا معاشرہ دینی لحاظ سے مضبوط ہو جائے تو پھر دین کی دعوت بن کر نکلو اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے متعلق بتاؤ۔ مشکل تو یہ ہے کہ ماننے والے ابھی تک اپنی ہی بات کر رہے ہیں اور دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب تک آپ اپنے یقین کو کوئی سمت نہ دو تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ اپنے آپ میں یقین پیدا کر لو تو اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ معاشرہ قائم کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ معاشرہ کون شخص قائم کرے گا؟ جو شخص اپنی ذات، اپنی انا اور اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دے یا اپنی خواہشات کو نکال دے، پھر ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ نہ تو کوئی بادشاہ معاشرہ قائم کر سکتا ہے اور نہ اپنی انا کا سفر کرنے والا ایسا معاشرہ قائم کر سکتا ہے، اور نہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو حاصل اور محرومی میں فرق لگے اور جسے اپنے اور بیگانے میں فرق لگے۔ ایسے شخص نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ بیگانے ہیں اور یہ میرے اپنے ہیں، ان کو جنت میں داخل نہ ہونے دینا ہے، ان کو دوزخ میں نہ جانے دینا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ آج اگر بفرض محال کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں عابد ہو گیا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ نہیں رہتے، ان کا مقام دوزخ ہے۔ وہ ذہنی طور پر دوزخ الاٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں اس وقت تک نہ بھیج جب تک میرے احباب اور رشتہ دار جنت میں نہ جائے۔ آپ سب لوگ یہی دعا کریں کہ آسانی ہو جائے۔ پھر ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ باقی رضا الہی تو وہی ہے جو موجودہ حالات ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا، لگتا ہے کہ تو ہم سے زیادہ جلدی میں، ہم جاننے والے تو خاموش بیٹھے ہیں اور تو بولتا جا رہا ہے۔ تو کام کرنے والے خاموش بیٹھے ہیں، طاقتیں خاموش ہیں، لیکن کمزور کو کیسے سمجھائے؟ اس لیے اس طرح کا سوال کرنے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ مثلاً یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کافر کو کیوں پیدا کر رہا ہے جبکہ کفر کو پسند نہیں کرتا؟ جب تک رضا سمجھ نہ آئے، اللہ کی منشا سمجھ نہ آئے، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ یہ کرو کہ اللہ کے نام پر معاشرہ قائم کر لو، رضا الہی کی بات کرتے ہو تو ایک راز سے رضا الہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنے کی مکمل صلاحیت پیدا کرو۔ اس کا ایک آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گلہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ لے لے تو رونا نہیں اور افسوس نہیں کرنا، اور اس سے کچھ مانگنا بھی نہیں۔ 2 کام آپ کر لو، ایک ڈیمانڈ بند کر دو اور ایک کمپلینٹ ختم کر دو۔ یہ بات صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے رضا کے بارے میں اپنا ذاتی سوال کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا سے پردہ اٹھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں 2 چیزیں ترک کر دو، ڈیمانڈ اور کمپلینٹ۔ اگر خواہش نہ کرو گے اور شکایت نہ کرو گے تو رضا سمجھ آ جائے گی۔ یہ عمل کر کے دیکھو تو رضا پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ جس چیز کو آپ غم سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے وہ غم نہ ہو، جس چیز کو آپ خوشی سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے وہ خوشی نہ ہو۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، یعنی ایک اور نسخہ بتا رہا ہوں۔ آپ 2 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو، تسکین وجود اور پیسے کی محبت۔ پیسے کے آنے کو پسند کرنا اور پیسے کے جانے کو نہ پسند کرنا، یہ کہ پیسے کو پوجا کی حد تک پسند کرنا، اس چیز سے گریز کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ گریٹیفیکیشن یعنی تسکین وجود کو کم کر دو اور ہو سکے تو ختم ہی کر دو۔
جب بات رضا کی ہو رہی ہے تو یہ دیکھو کہ رضا روح کا شعبہ ہے اور اسے جسم سمجھ نہیں سکتا۔ جسم کائنات کو سمجھے گا اور روح رضا کو سمجھے گی۔ روح تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیسے کی لگن اور وجود کی تسکین کو زندگی کے تمام شعبوں میں روکا جائے، تب رضا سمجھ آتی ہے۔ رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پسندیدہ سے جدائی برداشت کی جائے اور ناپسندیدہ کا ساتھ گوارا کیا جائے۔ رضا تب سمجھ آ سکتی ہے جس وقت آپ کا ویلتھ کا محبت نامہ وجود کی تسکین، پسندیدہ کی جدائی، ناپسندیدہ کا ساتھ گوارا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور زندگی کو اپنے پاس رکھنا یا اللہ کو واپس کرنا دونوں ہی آپ کے لیے برابر ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پہلے کہتا ہے زندگی لے جاؤ اور پھر کہتا ہے زندگی واپس لے آؤ، دونوں ہی اس کی ذات کے حکم ہیں۔ آپ حکم کی اطاعت کرو۔ ایک حکم کی اطاعت کرنے والا اور اس کے مخالف حکم کی اطاعت نہ کرنے والا ابلیس بن جاتا ہے، اور اللہ تو یہ کرتا ہی رہتا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا کہ جاؤ زندگی لے جاؤ، اور پھر 50-60 سال بعد حکم دیا کہ زندگی واپس دے جاؤ۔ اب جو زندگی واپس دینے میں ضد کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی دینے والا پہلا حکم تو آپ کا صحیح ہے مگر واپس دینے والی بات نہ کرے۔ یہ چیز ابلیس میں تھی۔ اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا۔ ابلیس بولا پکی بات ہے۔ کئی کروڑ سال اس بات پہ پکا رہا۔ پھر اللہ نے کہا انسان کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے کہا یہ بات تو پہلے حکم کے علاوہ ہے۔ اللہ نے کہا اگر یہ بات حکم کے علاوہ ہے تو تم جنت کے علاوہ ہو۔ یہ ہے رضا کی بات۔ رضا یہ ہے کہ اس کائنات میں ہونے والے واقعات کو اللہ کا حکم سمجھ کے تسلیم اور رضا کے حقوق پر رضا کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ یہ عین حق ہے۔ کافر کا کافر ہونا حق ہے، مومن کا مومن رہنا حق ہے، سورج اپنے مقام پر حق ہے، چاند اپنی جگہ پر حق ہے، زندگی عین حق ہے، موت اس سے زیادہ حق ہے، اور یہ کہنا حق ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اے ہمارے رب تو نے کوئی شے باطل تخلیق نہیں کی۔ 10 دن اس کیفیت میں رہ جاؤ اور یہ سمجھتے رہو کہ اللہ نے کوئی شے باطل نہیں بنائی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر آپ کو اللہ کا غیر نظر نہیں آئے گا۔ پھر اگر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہو اور دکاندار باہر بیٹھا رہتا ہے اور مسجد کے اندر نہیں آتا تو وہ آپ کو باطل نظر نہیں آئے گا۔ پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ راز کیا ہے۔ جس چیز کو تسلیم نہ کرنے میں کبھی خوشی ہوتی تھی اب اس کو تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرو گے۔ جس چیز کو حاصل کرنے میں جو خوشی ہوتی تھی آج اس کو جدا کرنے میں خوشی محسوس کرو گے۔ رضا والوں نے بڑے بڑے طریقے اپنائے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا آخری مقام یعنی مقبرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بولے یہ ہے میرا آستانہ عالیہ یعنی میری قبر شریف، اور پھر اوپر نام بھی لکھا اور تختی بھی لکھی۔ رضا کو سمجھنا بہت آسان ہے بشرط یہ کہ آپ اپنی رضا نکال دو۔ باقی کچھ عملی شکلیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ رضا کو سمجھنے والے اگر کسی کا نام لیا جائے، کوئی ایسی طاقت والی شخصیت جسے آپ مانتے ہیں کہ وہ لا سیف اور لا فتح والی ایک طاقت ہے، رضا والا آدمی اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اپنے ڈیفنس میں کبھی استعمال نہیں کرتا۔ حضرت علی کو اللہ کی دی ہوئی ایک طاقت کا نام ذوالفقار ہے اور انہوں نے یہ طاقت اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال نہیں کی اور خود شہادت سے گزر گئے۔ تسلیم والوں کے پاس سب سے بڑی طاقت برداشت کی طاقت ہے، اپنے ڈیفنس کی نہیں۔ ایسا صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا دعا کرے میرا بچہ بیمار ہے۔ انہوں نے دعا کی اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس شخص نے کہا سرکار آپ بھی بیمار ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ بولے دعا تو میں نے کی تھی اپنے لیے، مجھے آواز آئی پہلے یہ فیصلہ کرو کہ یہ وجود تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ تو یہ ہے تسلیم والوں کی بات۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا مجھے اسم اعظم دے۔ انہوں نے کہا کہ کل دیں گے، آج باہر جا کر سیر تفریح کرو، دیکھو اور کائنات کا مشاہدہ کرو۔ وہ آدمی شہر کے باہر گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کر رہا تھا۔ ایک بوڑھا اور غریب لکڑہارا تھا، اس پر شہر کے کوتوال نے حملہ کر دیا۔ کوتوال بڑا ظلم کر گیا، اسے مارا پیٹا اور لکڑی بھی لے گیا۔ پیر صاحب نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ تیرے پاس اگر اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ بولا میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا، بوڑھے پر کوتوال نے بہت ظلم کیا۔ پیر صاحب بولے میری بات سن، وہ بوڑھا میرا پیر ہے اور میں نے اسم اعظم اس سے لیا ہے، تو اسم اعظم کی طاقتیں رکھنے والے ظاہر کے تماشے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہو اور دولت کا اظہار نہ ہو تو پھر رضا سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کے پاس علم ہو اور آپ علم کا تماشا یا اظہار نہ کرو تب آپ کو رضا سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح غم کا موقع ہو اور غم کا بیان نہ ہو تو رضا سمجھ میں آئے گی۔ نہ غم بیان کرو، نہ علم بیان کرو، نہ طاقت بیان کرو، نہ دولت بیان کرو، نہ اپنا مرتبہ بیان کرو، نہ اپنی انا کے چرچے کرو، تو پھر آپ کو رضا سمجھ آ جائے گی اور فنا کے دیس میں رہنے کا مقام سمجھ آ جائے گا۔ اس وقت رضا سمجھ میں آ جاتی ہے تو مسافر ہے مسافر بن کے چل، ڈگمگا جائے نہ خطرہ ہے نہ سنبھل۔ یہ بات مسافر کو سمجھ آتی ہے۔ آپ بس رضا کو مان لو، ڈیمانڈ اور کمپلینٹ اللہ کے حوالے کر دو۔ جس آدمی نے زیادتی کی اس کو بھی اللہ کے حوالے کر دو۔ نہ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرو اور نہ بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کرنا۔ نہ بھائی کا گلہ کرو اور نہ بھائی کے دوست کا گلہ کرو۔ یہ کہو کہ مجھ کو جو کچھ ملا میری قسمت، تو نے جو کچھ کیا تیری اپنی مرضی۔ یہ ہے رضا۔ رضا کا آخری سفر موت کی وادی سے گزرنا ہے۔ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں، وہ تسلیم و رضا۔ رضا والے اس امید پر رہتے ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں شکار کرنے آئے گا۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا کا راستہ نہ مانگنا، آپ مہربانی کا راستہ مانگو۔ رضا کا عمل نہ مانگنا، اس عمل کے بعد دوسرا عمل حرام آ جاتا ہے۔
ایک آدمی نے اپنے شیخ سے سوال کیا تھا کہ تسلیم کیا اور رضا کیا؟ انہوں نے شعر کا پہلا مصرع سنتے ہی اپنی جان نظر کر دی۔ وہ مصرع تھا کشتگان خنجر تسلیم را۔ دوسرا مصرع سننے کی نوبت نہیں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آج بھی اس آستانے پر قوالی کا حکم نامہ بند ہے۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ ہر زماں از غیب جان دیگر است، بس تسلیم کا نام آتے ہی وہ تسلیم ہو گئے۔ تو قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر یار می رقصم۔ تسلیم اور رضا والے کہتے ہیں کہ اللہ جس انداز سے گزارے میں راضی ہوں۔ یہ ہے تسلیم والوں کی بات۔ اللہ جو کر رہا ہے یہ اس کا کام ہے، اور جو وہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اگلا سوال اگلے ٹاپک میں دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔